دین کے دائرے سے خارج کر دیا جائے. بہت ہی احتیاط اور تحقیق کے ساتھ اس معاملے میں اپنی فکر اور رائے بنانے کی ضرورت ہے. اپنے ذوق اور رجحان کی تشکیل کی ضرورت ہے اور اپنی عملی جدوجہد کی ترجیحات کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ علماء راسخین جن کو اللہ نے اسلام اور قرآن کی، سنت کی، مزاج شریعت کی، مقاصد نبوت کی گہری سمجھ دی ہو، یہ ان کی انگلی پکڑے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. اس زمانے میں اس کا اہتمام بہت کم ہو گیا. ایک مجبوری کی وجہ سے، شدید اضطراری ضرورت کی وجہ سے، سخت حدود اور قیود اور پابندیوں کے ساتھ ایک بہت محدود دائرے میں عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کو مجمع کے سامنے کچھ دینی بات کہنے کی اجازت دی گئی. میں پھر دہراتا ہوں اپنے الفاظ کو. ایک شدید مجبوری کی وجہ سے اور ایک اضطراری ضرورت کی وجہ سے سخت احتیاطوں کی ہدایت کے ساتھ بہت ہی محدود دائرے میں مقید اور محدود رہتے ہوئے اجازت دی گئی عام مسلمان لوگوں کو کہ وہ امت میں دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی بات تھوڑے سے مجمع کے سامنے پابندیوں کے ساتھ کریں، اور اس کے لیے دائرہ مقرر کر دیا گیا کہ آپ کو ان 6 صفات یا نمبروں کے بارے میں بات کرنی ہے اور اتنی ہی بات کرنی ہے بس. بڑے اہتمام سے سکھایا جاتا تھا کہ کیا کہنا ہے، اور جب تک اس کی پابندی کی جاتی رہی تب تک کوئی فتنہ اور گمراہی نہیں پھیل پائی. اور اس کی کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی کہ کوئی صاحب لمبا بیان نہ کریں، کیونکہ اس میں اپنی طرف سے بہت ملانا پڑے گا، اور جو ملانا پڑے گا تو اس میں غلطیوں کا امکان ہوگا. اور وہ زمانے میں ڈرتے ڈرتے، گھبراتے گھبراتے، احتیاط کے ساتھ ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے لوگ اس محدود دائرے میں بات کرتے تھے، چاہے 15 منٹ کی بات ہو، چاہے 25 منٹ کی بات. آہستہ آہستہ لمبے بیانوں کا رواج بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خلاف اصول ہے، بالکل خلاف اصول. اور اس کی وجہ سے پھر بہت غلطیاں، بہت غلط باتیں، غلط واقعات سے غلط نتیجے اور امت کی غلط رہبری عام ہوتی چلی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے کام جو نبیوں کے کام تھے وہ نبیوں کے کام کے دائرے سے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نکلتے چلے گئے. دین کی محنت
ایک محدود دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی، اور یہ سمجھ عام ہو گئی کہ یہی کام، صرف یہی کام دین کا ہے. باقی اور جتنے لوگ زبردست محنت کر رہے ہیں، زندگیاں لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال عام ہونے لگا کہ یہ تو دین کا کام کر ہی نہیں رہے. ایسے ایسے لوگ جو پوری زندگی واللہ دین کی مخلصانہ محنت میں لگا رہے ہیں، ان کو بیان کی اجازت یہ معلوم تحقیق کر کے نہیں دی جاتی کہ سال نہیں لگا ہے. زندگی لگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سال لگنا چاہیے. سال تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نہیں لگا ہوگا. کیوں میں بعض صحابہ تو ادھر ایمان لائے، ادھر شہید ہو گئے. تو شہید ہوئے ہوں، سال تو نہیں لگا. کیا تحریف ہے! لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. جن لوگوں نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے انتقال کے وقت تک اتنی مجاہدوں والی زندگی شاید ہی کسی نے گزاری. اس صدی میں تو شاید ہی کسی نے گزاری. کہا جا سکتا ہے بلا مبالغہ کہ کسی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے دونوں وقت کوئی لذیذ کھانا کھایا. اکثر زندگی کا حصہ اتنی غربت میں گزرا ان کے، اختیاری فقر میں، کہ گھر میں کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو مدرسے کے مطبخ میں جو روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کے دسترخوان پر سے اٹھائے جاتے تھے، وہ روٹی کے ٹکڑے وہ خرید لیتے تھے مدرسے سے، اور وہ اور ان کی وفادار بیوی گرم پانی میں نمک ڈال کر روٹی کا وہ ٹکڑے بھگو کر کھا لیتی تھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے. میری بہن وہاں رہی ہیں 10-12 سال. تو میں کوئی دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کی روایت کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کا مشاہدہ کہہ رہا ہوں. ایک وقت وہ آیا کہ جب انہوں نے بہت سخت محنت 10-20 سال کرنے کے بعد، 20-30 سال کرنے کے بعد، اس بنجر ترین علاقے میں جہاں نصرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مخالفت ہی مخالفت، ایک لمبے عرصے تک محنت کرنے کے بعد، ایک ماحول بننے کے بعد، انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عامر حسن صاحب سے گزارش کی کہ اجتماع، بڑا اجتماع، عام اجتماع ان کے ایک گاؤں میں رکھ لیا جائے، ہتھورا میں، جہاں ان کا مدرسہ تھا. حضرت جی ان کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے. فرمایا بہت اچھا، اور طے ہو گیا اور اجتماع وہاں ہوا. تو ہمارے ایک پرانے ساتھی نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج قاری صاحب بھی دین کے کام میں لگ گئے. ماتم کرنے کی ضرورت ہے. آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول کر لیا. یہ کیا فہم ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے ہمارے پرانے ساتھی، ورنہ ان سے کہتے کہ یہ فرعون کے پاس آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری قوم کو آزاد کیجیے، یہ تو 7واں نمبر ہے. یہ کیا لایانی سیاسی بات آپ نے وہاں چھیڑ دی. پھر سے سال لگنے کی ضرورت ہے، اور بار بار مرکز حاضری کی ضرورت ہے.
آپ بہک رہے ہیں. کیا فہم ہے دوستو, کیا فہم ہے, کیا ہے یہ؟ دوستوں امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.